السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو بالآخر چینج آف کمانڈ عاصم منیر صاحب کو ہو گیا، جہاں باجوہ صاحب نے اپنی آخری تقریر میں اپنی غلطی کا اعتراف کیا، آرمی کو اے پولیٹیکل ہونے کا پورا یقین دلایا پورے پاکستانی قوم کو، تو وہیں ہمارے لیے آج بھی یہ سوال موجود ہے، کیا وہ اے پولیٹیکل جو ہوا گیا ہے وہ صرف پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، جمعیت علماء اسلام، JUIF، PTI، لاڈلا ان کے لیے ہوا گیا ہے؟ کیا اس 2018 کے کیے گئے اقدام جو سراسر بے ایمانی پہ محیط تھا، اس کے ایفیکٹریز یہی تھے؟ کیا قائد تحریک الطاف حسین بھائی اور مہاجر قوم پوری اس سے متاثر نہیں ہوئی، جسے آج تک اسی روش کا شکار رکھا ہوا ہے؟ جہاں آپ اے پولیٹیکل ہونے کا دعویٰ کر کے گئے ہیں، جہاں آپ کی پوری قیادت، آپ نے کہا آنے والے 15 سال کی قیادت اس پر ایگری ہے، تو کیا ہم یہ سمجھے کیا آگے 15 سال بھی قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے اوپر یہ غیر آئینی، غیر قانونی جو قدغن پابندی اور یہ ظلم اور بربریت مہاجروں پہ مسلط کی گئی ہے، یہ رواں رہے گی اگلے 15 سال تک؟ تو اس کا جواب ہونا چاہیے نہیں آپ کے اے پولیٹیکل ہونے کے بعد۔ مگر آج بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھیڑیے بدنما بد شکل، وہ آفاق کی شکل میں ہوں، وہ کمالو کی شکل میں ہوں، انیس ڈاکو کی شکل میں ہوں، وہ مقبولے کی شکل میں ہوں، وہ فاروق ستار صاحب، میں آج بھی ان کا نام احترام اس لیے لیتا ہوں کہ بہت کاوش ہے، بہت کام، لیکن اب دل مانتا نہیں ان کی جو دن بدن ضلالت کی حرکتیں کر رہے ہیں، جہاں انہوں نے اب ایڈمٹ کیا، ایگری کیا ہے قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے خلاف ایز اے وٹنس پیش ہونے کا، تو ان کو ڈوب مرنے کا مقام ہے، ان کی نسلیں تباہ ہو جائیں، خدا کرے کہ بدبختو، بد کمینوں، کم ظرفو، تمہاری اولادیں ملک سے باہر پڑ رہی ہیں، تمہارے بنگلے ڈیفینسوں میں پہنچ گئے، فاروق ستار کا نہیں، باقی سارے بھیڑی آپ کے سامنے، یہ امین الحق بھیڑا، یہ جاہل کا بچہ جس کی اوقات ایک بھکاری سے زیادہ نہیں تھی، اس کو معاف کر کے MQM میں لیا گیا، اس پوری قوم نے معاف کیا۔ وہ عامر خان ذلیل الدہر انسان کمینہ جس کی اوقات ایک بھنگی سے زیادہ نہیں، اسے اس پوری قوم نے معاف کیا، اور اس نے پھر بھیڑیے نے کمر میں چھرا گھونپا۔ آج یہ سارے بھیڑیے ذلیل بغیرت پوری قوم کو جس نہج پہ پہنچا رہے ہیں، ان کو ذرا شرم حیا نہیں، غیرت نہیں، تو کیا آپ کا اے پولیٹیکل ہونے کا فائدہ ان کم ظرف و کم نسل اور ابھی میں گشتی کی اولادوں کو ہوگا؟ اگر آپ اے پولیٹیکل ہو گئے ہیں تو اس کی یقین دہانی کرائے، قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے اوپر سے غیر آئینی، غیر قانونی پابندیاں ختم کی جائیں، انہیں بھی پورا حق دیا جائے اپنی سیاسی سرگرمی کرنے کا، مہاجر قوم کو میدان عمل میں پوری آزادی سے اترنے کی اجازت دی جائے، تو ہم یہ تسلیم کریں گے آپ اے پولیٹیکل ہو گئے ہیں، ورنہ یہ صرف آپ کا ایک نقاب ہے۔ آپ دوسری طرف دیکھیں نا، آپ کے ان ظلم، جبر اور بربریت کے باوجود مہاجر قوم کے نوجوانوں نے کون سا ایسا اقدام کیا یا کون سا ایسا قدم اٹھایا جس کی پاداش میں آج تک ہم یہ سزا بھگت رہے ہیں؟ اور دوسری طرف آپ کے لاڈلے نے آپ کے اس کو مسلط کرنے کے باوجود آپ نے اس کو حکومت دلائی، جس کی ایک کونسلر کی سیٹ جیتنے کی اوقات نہیں تھی، اس کو پرائم منسٹر آف پاکستان بنا دیا۔ آج وہ کم ظرف، کم نسل احسان فراموش اور اس کے سارے ہواری عمرانڈوز کیا فحش گوئی کر رہے ہیں باجوہ صاحب کے حوالے سے؟ تو میری اپیل ہے باجوہ صاحب،
آپ چلے تو گئے ہیں لیکن آپ کا اثر رسوخ اپنی تمام کور سے ہے، آپ ان سب سے رابطے میں ہیں، تو اس اپنے اقدام کو بھی انڈو کریں اگر آپ کو آخرت میں اللہ کے حضور سخرو ہونا ہے۔ ورنہ یاد رکھیں یہ جو ظلم آپ نے کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ ہم کمزور ہوں، ہم میں اس کا بدلہ لینے کی قوت اور طاقت نہ ہو، لیکن رب ذوالجلال کی قسم وہ قادر مطلق ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ نہ آپ دنیا کے رہیں گے، نہ آپ کی آخرت بچے گی، نہ آپ کی نسلیں بچیں گی، سب تباہ ہو جائیں گی اس خداوند کے قہر سے۔ تو اس اللہ کے قہر کو دعوت نہ دیجیے۔ اگر آپ نے یہ پولیٹیکل ہونے کا یقین دلانا ہے تو قائد طریقہ الطاف حسین بھائی کے اوپر سے غیر آئینی غیر قانونی پابندیاں مکمل طور پر ختم کی جائیں، ان کی سیاسی سرگرمیوں کو بحال کیا جائے، اور ہم مہاجروں کو میدان اول میں اتر کر پوری سرگرمیوں میں حصہ لینے کی اجازت دی جائے۔ ورنہ یاد رکھیں خدا کا عذاب انشاءاللہ آپ کے لیے منتظر ہے۔ کراچی کے دوستوں سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ الطاف بھائی سے میں بات کروں گا اور ان سے مختصر جو کچھ ہو سکتا ہے وہ بات ہوگی۔ بڑی تنقید ہوتی رہی، بڑے معاملات رہے، اور کہا یہ جاتا رہا کہ شاید پنجابی کوئی علیحدہ سوچتے ہیں، لیکن آج پنجابی بھی وہی سوچ رہے ہیں جو الطاف بھائی۔ بہت خوشی ہوتی ہے الطاف بھائی، بہت خوشی ہوتی ہے جاوید بھائی، بہت خوشی ہوتی ہے کہ آج پنجاب کے اندر اس حقیقت کو جس کی کا آغاز، جس کے بارے میں الطاف حسین نے بتایا ہے کہ ساری پاکستان میں جو خرابی کی جڑ ہے وہ ایجنسیاں ہیں اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی ایجنسیاں ہیں، آج وہ بات پنجاب بھی کہہ رہا ہے، بہت خوشی ہوتی ہے۔ اچھا الطاف بھائی، کراچی کے لوگ اگر دیکھیں تو ابھی بھی ان پہ ایک زبردستی ہے۔ 2018 کا اگر الیکشن دیکھیں تو کہا یہ جاتا ہے پلاننگ کے تحت آپ کو اس لیے راستے سے ہٹایا گیا تھا تاکہ ایک مخصوص جماعت کو سیٹیں لایا بالکل صحیح۔ آپ اس بارے میں کیا آپ کو علم تھا کہ جی مجھے معلوم ہے، یہ -1 فارمولہ 2018 میں نہیں چلا ہے، مائنس الطاف حسین فارمولہ 92 سے چل رہا ہے، جب آفاق عامر کو حقیقی بنا کے لائے، پھر عظیم طارق گروپ بنائے، پھر پی ایس پی بنائی، اور اب ایم کیو ایم پاکستان پی بنائی، ایم کیو ایم پی۔ تو میں آپ کا اور سب صحافیوں کا حق پرست پاکستان کے ہوں یا یہاں کے جو حق کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں انہیں سلامت رکھیں۔ آج بھی اگر دیکھیں الیکشن ہوتا ہے تو وہاں پہ 5 سے 10% کا ٹرن آؤٹ ہوتا ہے، بلدیاتی الیکشن ہونے جا رہے ہیں، کیا کہیں گے اپنے؟ اگر جاوید بھائی آپ اجازت دلوا دیں تو آپ کو ہم اور فری ہینڈ دیں، بالکل فری ہینڈ کا مطلب کوئی غیر قانونی حرکت کرنے کا نہیں، فری ہینڈ ایسا کہ آزادی سے جلسے کرو، جلوس کرو، اور اپنی سیاسی اپنی بلدیاتی کیمپین چلاؤ۔ آپ کو ہم بتا دیں گے کہ ماضی سے زیادہ بڑھ کر بلدیاتی انتخابات میں اب نتائج دکھائیں گے، صرف سندھ میں نہیں بلکہ پورے پاکستان۔ آپ کا کیا ارادہ ہے؟ کیا ایم کیو ایم جو آپ کی جو کیا حقیقی جو آپ کا ہے لڑیں گے 2023 میں آپ کراچی، حیدرآباد؟ نہیں، میں نہیں لڑوں گا، مطلب آپ کی جب تک اجازت نہیں ملے گی ہم حصہ نہیں لیں گے۔ اجازت مل گئی، اجازت ملی تو پھر ضرور انشاءاللہ۔ نئے آرمی چیف آئے ہیں اور وہ پرانے کہہ کے گئے ہیں کہ ہم معافی مطلب انہوں نے بہت اچھی بات کیا، اگر آپ کو اجازت مل جاتی ہے، اس کے امکانات ہیں مجھے لگ رہا ہے، تو کیا تیاری ہے؟ خدا کرے کہ اجازت مل جائے تو پھر ضرور حصہ لیں گے، ہمارا اپنا ملک ہے، ہم اسے تباہ کرنا نہیں چاہتے، ہم ملک کو بنانا چاہتے ہیں، اس کو ترقی پہ پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن کرپشن سے پاک پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔